بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شب جمعہ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور اسی رات میں اللہ کی طرف سے تمام مرحومین کو یہ پرمیشن، یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر جائیں اور اپنے رشتہ داروں کی احوال پرسی کریں، اور ان کے لیے اپنے لیے ان سے کوئی سوغات، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ ایسا لے کے آئیں کہ جن سے آپ کا عذاب کم ہو سکے، آپ کی تکالیف کم ہو سکیں، آپ کی مصیبتیں کم ہو سکیں۔ لہذا روایات میں موجود ہے کہ ہر شب جمعہ آپ کے مرنے والے اپنے گھر آتے ہیں، شام میں باپ، ماں، بیٹے، اولاد، چچا، ماموں، خالو، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بھی آپ سے ٹچ میں ہیں، جو بھی آپ کے گھر والے شمار ہوتے ہیں اور جن کے گھر میں آپ رہتے ہیں، تو وہ مرحومین آ کے آپ کو آواز دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم ان مکانوں میں اس زمین پر زندگی گزارتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح زندگی گزارا کرتے تھے، ہم بھی اپنے کو مالک سمجھا کرتے تھے، لیکن آج ہم تمہارے محتاج ہیں، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، مکان ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، جائیداد ہماری ہے، بینک بیلنس ہمارا ہے، جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا ہے وہ ہمارا ہے اور اس سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، لہذا اب ہم تم سے گزارش کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ اس مال میں سے جو ہم نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، ہم آج محتاج ہیں، ہم زندگی میں تمہارے محتاج نہیں تھے، ہم مرنے کے بعد تمہارے محتاج ہیں۔ انسان زندگی میں کم محتاج ہوتا ہے، مرنے کے بعد زیادہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس آپ دے کے کچھ نہیں آئے، ایک کفن دے کے آئے ہیں اس کے مال میں سے، باقی آپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ سلطنت ہے، کائنات کی کوئی شے اس کے پاس نہیں ہے، بس ایک کفن ہے مال دنیا میں سے۔ لہٰذا جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس ہے، اب ضروری ہے کہ آپ اس کی مصیبتوں کو دور کریے۔ ایسا سمجھ لیجئے آپ اس کو کہ ایک آدمی اگر آپ سے ایک سال نہ ملے تو کتنی زیادہ التجا رکھتا ہوگا، کتنا زیادہ مشتاق ہوگا آپ کی ملاقات کا، اور جب آپ اس سے ملیں گے اور اسے بہترین تحفہ دیں گے، اسے ہدیہ دیں گے، تو جس طرح زندہ آدمی ہدیہ لے کے خوش ہوتا ہے، ہدیہ لے کے دعائیں دیتا ہے، اسی طرح ہر شب جمعہ جب آپ کے مرحومین آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور ان کو آپ ہدیہ دیتے ہیں، ان کو آپ سوغات دیتے ہیں، تو یہ سر اٹھا کے واپس جاتے ہیں، آپ کو دعائیں دے کے جاتے ہیں، جتنا خوشی آپ سے زندگی میں ہوتے تھے اس سے زیادہ اب یہ خوش ہو رہے ہیں تحفہ لے کے۔ لہذا ہر شب جمعہ اپنے مرحومین کو خوش کریے، اور یاد رکھیے گا اگر آپ آباد ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ سبز و شاداب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو جہاں دوسرے اعمال کریے وہاں ایک عمل یہ کریے کہ آپ اپنے مرحوم کو کبھی ناراض نہ کیجیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جتنی دعائیں جلدی اثر کرتی ہیں اسی طرح اس کی بد دعا بھی اثر کرتی ہے۔ ہمارے عرفاء علماء نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم میں ہو، کوئی بہت زیادہ مصیبت میں ہو، کوئی بہت زیادہ پریشانی میں ہو، تو اسے یہ چیک کر لینا چاہیے کہیں میرے مرحوم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے ہر شب جمعہ، اور آسان رکھا ہے اسلام نے۔ فاتحہ کو اسلام نے بڑا سمپل بنایا، بڑا آسان بنایا، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، یہ اسلام نے فاتحہ کے کھانے کو فاتحہ سے نہیں جوڑا، یہ ہم بندگان خدا نے جوڑا ہے۔ اللہ نے فاتحہ کا کوئی ربط نہیں رکھا، کس سے؟ فاتحہ کا کوئی ربط نہیں ہے اسلام میں کھانے سے۔ ابھی ہم نے اور یہ ولی بھائی نے سورہ فاتحہ پڑھوائی امیر حیدر رضوی صاحب کے لیے، تو اس میں کوئی کھانا نہیں ہے،
ناظرین محترم، حاضرین محترم نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، پہنچ گئی، کھانا اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح مجلس کے بعد اینڈ میں پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھوائیں گے، وہ بھی پہنچے گی۔ قبر پہ جا کے آپ پڑھتے ہیں، وہ بھی پہنچتی ہے۔ رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ بھی پہنچتی ہے۔ مجلس میں پڑھتے ہیں، وہ بھی پہنچتی ہے۔ تو کوئی کھانا تو ہوتا نہیں ہے سامنے، ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک کھانا آپ کسی غریب کو کھلا دیجئے، کسی مستحق کو کھلا دیجئے، چاہے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیے، جیسے ہی غریب کے پیٹ میں کھانا جائے گا فوراً یہ کھانا مرحوم تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کو اللہ نے فاتحہ سے اس لیے نہیں جوڑا، نہ جانے کتنے بہانے باز دنیا میں ایسے موجود ہیں، نہ جانے کتنے نکمے اس طرح دنیا میں موجود ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ مرحوم کو یاد کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں فاتحہ دلانے کے لیے تو میں فاتحہ دلواؤں تو کس چیز پہ دلواؤں؟ مال میرے پاس نہیں ہے، دولت میرے پاس نہیں ہے، کھانا میرے پاس نہیں ہے، فاتحہ میں کس چیز پہ دلواؤں؟ اللہ نے اسی لیے فاتحہ کو الگ رکھا، کھانے کو الگ رکھا، تاکہ غریب سے غریب بھی اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، الحمد نہیں پڑھ سکتے، سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے، ایک چیز تو سب پہ آتی ہے، میں بالکل آسان چیز بتا رہا ہوں، سب سے آتی ہے ناظرین محترم سے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کسی سے یہ بھی نہیں آتی تو اسے ڈوب کے مر جانا بھی چاہیے، کم سے کم کچھ بھی آئے نہ آئے لیکن یہ تو آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھی نہیں آتا، صلوات تو آتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے بھی معاشرے میں جاہل اگر موجود ہوں، حالانکہ اتنا جاہل ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر اتنے بڑے جاہل آپ ہیں کہ آپ سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی تو تب بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں مرحوم کو۔ مثلا 3 دفعہ صلوات پڑھ دیجئے، 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ دیجئے، مجلس میں جائیے تو مرحوم کی نیت کر کے جائیے، مسجد میں جائیے تو مرحوم کی نیت کر کے جائیے، نظر و نیاد میں شریک ہونے جائیے تو مرحوم کی نیت کر کے جائیے، تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اس سے زیادہ ثواب آپ کے مرحوم کو ملے گا۔ تو بسم اللہ آپ ایصال کر سکتے ہیں، درود شریف آپ ایصال کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ شب جمعہ، خصوصاً یہ جمعرات جو آتی ہے ہر ہفتہ آپ کے پاس اور ایسی گزر جاتی ہے، اس میں تو باقاعدہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان درود شریف پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے اسپیشل فرشتے آتے ہیں جو جمعرات کو زوال میں آ جاتے ہیں اور وہ جمعے کے آخر تک رہتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کتنی مرتبہ جمعے کے دن صلوات پڑھا، شب جمعہ میں کتنی مرتبہ صلوات پڑھا۔ تو لہذا آپ بستر پہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ اگر یہ صلوات پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، چھٹے امام نے فرمایا اگر کوئی انسان 100 دفعہ شب جمعہ میں پڑھ لے، جب تک نہیں مرے گا، جب تک اس کی ملاقات اس کے امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ کتنی بہترین شے ہے، کتنی عظیم شے ہے کہ 100 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ صلوات پڑھ لیے، 2 دفعہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ پڑھ لیجئے، لیکن 100 دفعہ اگر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو آپ کی ملاقات، مریں گے نہیں آپ بھائی۔ کوئی ویسا امام نہیں کہہ رہا دنیا کا بنایا ہوا، یہ تو امام بھی وہ ہے جس کا نام ہی صادق ہے، جس کا لقب ہی صادق ہے، جس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں مرے گا جب تک کہ امام زمانہ سے ملاقات۔ کون جوان ناظرین محترم، آپ میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ امام سے ملاقات ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے ملاقات ہو امام سے، لہذا اگر چاہتے ہیں چونکہ جمعہ مخصوص بھی ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے، تو آپ اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیے۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ صلوات، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یا بالکل سادی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کو آپ مرحوم کو ایصال کر سکتے ہیں۔ ایصال کے خالی یہی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے تھال سامنے رکھیے، ان میں پھل رکھیے اور ان میں پھر کھانا رکھیے، یہی ایک طریقہ نہیں ہے جو سماج میں رائج ہے۔ بہت زیادہ طریقے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ مثلا ناظرین محترم، گھر سے نکلیے، مجلس میں جانے سے پہلے نیت کر لیجئے میں اس مجلس میں شریک ہو رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے، تو جو ثواب آپ کو ملے گا مجلس میں شریک ہونے کا، وہی ثواب آپ کے مرحوم کو ملے گا۔ اسی طرح کسی کو صدقہ دیجئے، شریک کر لیجئے مرحوم کو، کسی کے ساتھ نیکی کریے،
شریک جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں اس نیک کام میں آپ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. پروردگار یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا ثواب. اور اللہ ایسا نہیں ہے، کوئی بخیل بادشاہ نہیں ہے، وہ پروردگار ہے. یہ نہ سمجھیے اگر میں نے مرحوم کو شریک کر لیا تو میرے ثواب میں کمی آ جائے گی. نہیں، اگر 100 آدمیوں کو بھی آپ شریک کر لیں، 1000 آدمیوں کو بھی آپ شریک کر لیں تو جتنا ثواب آپ کو ہوگا اتنا ہی ثواب ان سب کو ہوگا. اس لیے کہ لا تنخسو خزائنہ، پروردگار تیرے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے. دنیا کے ہر بادشاہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے لیکن خدا کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے. اور بعض روایات میں تو یہاں تک وارد ہوا ہے، اس کو آپ سنیے، غور کیجئے ناظرین محترم. گناہ سے تو ہر وقت ہی بچنا چاہیے لیکن خصوصاً شب جمعہ. امام نے فرمایا، اسی امام نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اجتنبوا المعاصی لیلۃ الجمعہ، گناہوں سے پرہیز کرو خصوصاً جمعرات میں. کیوں؟ فَإِنَّ السَّيِّئَةَ مُضَاعَفَةٌ وَالْحَسَنَةُ مُضَاعَفَةٌ، اس لیے کہ نیکیاں بھی ڈبل کر دی جاتی ہیں جمعرات میں اور برائیاں بھی ڈبل کر دی جاتی ہیں. مثلا آپ نے منڈے کو ایک گناہ کیا، آپ کو ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ایک ہی گناہ. سنڈے میں ایک گناہ کیا، ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا. لیکن معصوم فرماتا فَإِنَّ السَّيِّئَةَ مُضَاعَفَةٌ، یعنی گناہ ایک کیا ہے عذاب ڈبل مل رہا ہے. ایک تو گناہ کا عذاب مل رہا ہے، ایک اس وجہ سے کہ یہ رات مخصوص تھی امام زمانہ سے اور تم امام زمانہ کے حضور میں تھے اور تم نے اس رات کا احترام نہیں کیا، اس وجہ سے ڈبل گناہ ہو گیا. اسی لیے روایت میں موجود ہے. اور اگر کوئی نیکی کریے، سنڈے کو ایک نیکی کریں گے اس کا ثواب ایک ہی نیکی کا ملے گا، ایک کے بدلے 10 مل جائے گا. لیکن اگر آپ جمعرات میں نیکی کریں گے، جمعے میں نیکی کریں گے تو پروردگار اس کا ثواب ڈبل کر دیتا ہے. جس طرح عذاب ڈبل کرتا ہے اسی طرح ثواب بھی ڈبل کرتا ہے. اور بعض روایات میں تو ناظرین محترم آج ہی میں نے پڑھا، یہ روایت اس سے پہلے میں نے کہیں پڑھی بھی نہیں ہے، آپ ہی کے لیے تحفہ ہے، روایت میں موجود ہے. اگر کوئی انسان اپنے کو گناہوں سے بچا لے شب جمعہ میں، جمعرات میں اگر کوئی آدمی اپنے کو گناہ سے بچا لے تو اللہ اس انسان کو جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جمعرات میں، اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جمعرات کی برکت سے. یعنی جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے تھے سارے معاف کر دیتا ہے اگر شب جمعہ آپ گناہ سے پرہیز فرمائے، گناہ سے بچ جائیں. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. ایک رات میں گناہ سے بچیے، باقی دنیا میں جتنے بھی آپ نے زندگی گزاری سارے گناہ معاف ہو جائے. مگر اسی کی پھر دوسرا شق سنیے، دوسرا حصہ روایت کا سنیے. اور اگر کوئی انسان شب جمعہ ہی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اللہ دنیا میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ایک ایک گناہ کا حساب کرے گا. خالی اس گناہ کا حساب نہیں ہوگا جو شب جمعہ کیا ہے، اس کا نہیں، خالی وہ جو آپ جب سے گناہ کرنے لگے پوری زندگی جتنے گناہ کیے ہیں ایک ایک گناہ کا حساب لے گا آپ سے پروردگار اگر شب جمعہ آپ نے گناہ کیا. اور دوسری شک کیا تھی؟ اگر شب جمعہ گناہ سے بچ گئے تو پروردگار ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دعا کی قبولیت کا بہترین وقت اگر کوئی ہے تو وہ ہے شب جمعہ. اور جمعہ روایت میں موجود ہے، بڑی عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی ہے، اور وہ روایت یہ ہے ناظرین محترم کہ 6000 وہ افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بالکل طے ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے 6000 آدمی. مگر جب شب جمعہ آتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ 6000 ایسے افراد کو جن کا نصیب جہنم تھا خالی شب جمعہ کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ ہے شب جمعہ. اسی شب جمعہ میں کیونکہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کا ایک کارنامہ بہت عظیم تھا. 2 کارناموں کے بارے میں مجھے نالج ہوئی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ 2 کارنامے وہ انجام دیتے تھے. پہلا کارنامہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے
حوالے سے وہ ایک محفل کیا کرتے تھے بڑے اہتمام سے، جس میں اپنے زمانے کے مشہور علماء اس میں تقریر کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، فضیلت شہزادی کونین اجاگر کیا کرتے تھے۔ اور جب تک انشاءاللہ مجھے امید ہے ان کے وارثوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، کہ وہ اپنے والد کی یہ رکھی ہوئی بنیاد کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جتنا اچھا وہ کرتے تھے اس سے بھی اچھے انداز میں یہ پروگرام کریں گے، اس لیے کہ شافع محشر ہے شہزادی کونین، جہنم سے بچانے، نام ہی فاطمہ ہے بھائی، فاطمہ کے معنی ہی ہیں اپنے شیعوں کو جہنم سے بچانے والی۔ تو لہذا جس کا پروگرام وہ کرتے تھے ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ شہزادی کونین ضرور آئی ہوں گی مدد کرنے کے لیے کہ تو نے میرے فضائل نشر کیے ہیں تو لہذا میں بھی تجھے جہنم کی آگ میں جانے نہیں دوں گی۔ ایسے پروگرام کیا کریں ناظرین محترم۔ جوان، خصوصاً جوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جوانوں کو دین کے مسئلے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچئے ایک پروگرام بزرگ کر رہا ہے تو ہمیں کیا مطلب ہے، نہیں، آگے بڑھ کے حصہ لیجئے، اس لیے کہ عزاداری کی باغ ڈور بعد میں تمہارے ہاتھوں میں آنے والی ہے، تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے دین کے کاموں میں حصہ لینا۔